سید آیت اللہ خامنائی کی تدفین والا معاملہ، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے، ساری دنیا نے دیکھا۔ میرا خیال ہے اب سمجھ آنی چاہیے امریکہ کے اپنے اندر تھنک ٹینکس اس تمام جنازے کی تقریبات کو لے کر رسومات جو ادا کی جا رہی ہیں، اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور اتنا بڑا جنازہ پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں وہ سب سمجھ آ رہا ہے، ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے، اور اس سے بالا تر ہو کے کہ کیا مذہبی ان کی ٹینڈنسیز ہیں، کیا سیکٹیرین ٹینڈنسی، ان سب سے بالا تر ہو کے تمام تر ایک طرف کھڑے ہیں، انسانیت رکھنے والے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ ارسلان۔ آپ دیکھیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں جب اپنے 250 سالہ جو جمہوریت کا جشن منا رہے تھے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے جو سوچا تھا کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے جو ایرانی عوام ہے، جو ایران کی عوام ہے، اس کا ایسا سینٹیمنٹ یا جذبات نہیں جڑے ہوں گے جیسا کہ اس عظیم الشان جو آخری رسومات ہیں اس میں دیکھا گیا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ یہ وہی یقین ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے ایران کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، رجیم بھی چینج ہو جائے گی، اور یورینیم جو ہے اس کو ہم وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ تو یہ مس کیلکولیشن کا انہوں نے خود اعتراف کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایران کی جو تہذیب ہے، یہ تہذیب، اور پھر اگر ہم پرشین امپائرز تک چلے جائیں تو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا امریکہ کو، اور خاص طور پر جب ان کی 52 ہاسٹیجز کے لیے ایران کے لیے انہوں نے تمام پاپڑ بیلے، جہاز تک آپس میں ٹکرا گئے، لیکن وہ 52 ہاسٹیجز کا مسئلہ نیگوسیشن کے بغیر وہ حل نہیں کر سکے۔ تو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کسی کی بھی ٹیریٹری پر حملہ کر کے، ایئر سٹرائکس کر کے کبھی بھی آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ ایون کہ گراؤنڈ فورسز پر بھی آپ یقین نہیں رکھ سکتے۔ 20 سال افغانستان میں گزارے، ویتنام میں سالوں گزار دیے، عراق، شام، تیونس، الجزائر، لیبیا، عراق، مطلب میں کن کن ملکوں کا ذکر کروں، کہیں پہ بھی آپ قابض نہیں ہو سکے۔ آپ نے وقتی طور پر رجیم ضرور چینج کی، لیکن آپ وہاں پر مستقل آپ قیام نہیں کر سکے۔ تو یہ بات اب دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب اکنامک کاریڈورز، اکنامک وارفیئر کا دور ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مراسم کو بڑھا کے ہی آپ جو ہے اپنی ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے جو ریزروز ہیں، جو آپ کے پاس اسلحے کے ذخائر ہیں، وہ ختم کر کے آپ ایک جنگ کو روکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایرانی قیادت ہے، پھر آیت اللہ خامنائی شہید کے حوالے سے جو ایک موقف تھا ایرانی قیادت کا، اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ ابھی آپ نے اپنی سوال کے اندر بھی بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ ایک ٹپیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے ویسٹ کی جانب سے، جسے ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میں بدقسمتی سے دیکھ رہا ہوں ارسلان کے ہمارے کچھ اینکرز جو ہیں وہ بھی شاید یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک اسلامک رجیم اور IRGC اور وہاں کی قیادت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک علیحدہ علیحدہ سوچ ہے۔ دیکھیں، سوچ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، ہمارے بھی یہاں رائٹسٹ ہیں، ہمارے ہاں بھی لیفٹسٹ ہیں، پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ افغانستان کے اندر اب دیکھ لیں کہ ایک رائٹسٹ، ایکسٹریم رائٹسٹ، اور دوسری طرف لیفٹسٹ جو ویسٹرن سائڈ کے ہیں، وہ اب ان رائٹسٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے کمر کس لی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ کہیں پہ یہ چیز نہیں ہوتی، یا سینٹیمنٹ نہیں ہوتا، یا ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایرانی جو قیادت ہے، جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ 100 کے قریب ممالک، اور پھر ایران کا موقف کہ یورپ کے ان ممالک کو انہوں نے مدعو ہی نہیں کیا جنہوں نے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان اس کانفلکٹ میں ان کا ساتھ دیا، یعنی ویسٹ کا ساتھ دیا یا اس کیمپ میں تھے، انہوں نے ان کو مدعو ہی نہیں کیا۔ پاکستان کو مدعو کیا، پاکستان کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ گئی، ہماری فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر، اور اب اس سے خائف ہو کر جو ہمارا مشرقی پڑوسی ہے، جس نے آیت اللہ خامنائی شہید کی اس شہادت پر ذرا برابر بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی ان کے فارن آفس نے کیا، نہ ہی آفیشلی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی، بلکہ میناب اسکول پر حملہ کیا گیا، 170 بچوں کو جی شہید ہاں، کر دیا گیا۔ یہ ہمارا مشرقی پڑوسی اس وقت بھی کسی بل میں، کسی بنکر میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ یہ اپنے گرینڈ فادر کو، گرینڈ فادر کہیں، فادر آپ لینڈ دیکھیں کو نا، یا وہ فادر خود لینڈ جا ہی نہیں سکا، یہ تو حالت ہو گئی ہے ان کی